فرمایا کہ تیرے باپ کے پاس اب وہ امر آ گیا ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اشارہ آپ کا اپنے وصال کی طرف کرو کہ میں نے آقا علیہ السلام کو نزاع کے عالم میں دیکھا۔ آپ کے پاس پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ تھا، آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے پیالے میں ڈال رہے تھے اور پھر آپ اس پانی کو اپنے چہرے کے اوپر مل رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شمائل ترمذی میں آج ہمارے 25ویں درس کا عنوان ہے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ موت بندے کو اس کی اخروی جزا و سزا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اہل ایمان و شاک کو دیدار خداوندی کی دولت بھی عموماً اسی موت کے بعد میسر آتی ہے۔ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لباس بشری میں اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، تو فطری اور تکوینی تقاضوں کے مطابق آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا اور موت کو شرف یاب فرمایا۔ آقا علیہ السلام کا وصال اقدس کب ہوا، کیسے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اور اس وقت کیفیات کیا تھی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شمائل ترمذی میں اس پہ پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ آئیے اس کی احادیث تجربات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ 40 سال آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، 13 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، اور 10 سال مدینہ طیبہ کی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما کسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 13 سنۃ یوحی الیہ۔ آقا علیہ السلام 13 سال مکہ مکرمہ میں جلوہ فروز رہے اور آپ کی طرف وحی آتی رہی۔ وبالمدینۃ 10 اور مدینہ طیبہ میں آپ 10 سال رونق فروز رہے۔ وتوفی وهو ابن 63، 63 سال کی برس میں عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عمومی طور پر کبھی اتنے بیمار نہیں ہوئے تھے کہ آپ کا جسم لاچار ہو گیا ہو اور نبوت کے کاموں میں فرق واقع ہوا ہو، لیکن جب دین کی تکمیل ہو گئی تو آپ کی جو نبوی ذمہ داری تھی وہ مکمل ہو گئی، اور وصال کا وقت آ گیا تو آپ سخت بخار میں مبتلا ہوئے۔ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے کبھی کوئی بہت کم مقدار میں بخار ہوا، کوئی اور تکلیف ہوئی، لیکن وہ تکلیف اس قدر نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے نبوت کے کاموں میں کوئی خلل یا فرق واقع ہوتا۔ اب نبوت کے کاموں کی تکمیل ہو گئی تو اب سرکار بخار میں مبتلا ہوئے۔ تو اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرب الموت ما وجد، کہ جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی پریشانی کو محسوس کیا، قالت فاطمہ وکربہ، تو آپ کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابو جان کو اس قدر تکلیف ہے؟ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہ قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا، فرمایا کہ تیرے باپ کے پاس اب وہ امر آ گیا ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اشارہ آپ کا اپنے وصال کی طرف کرو۔ پھر فرمایا الموافات یوم القیامہ، اے فاطمہ اب آپ کے ساتھ میری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام پر اس وقت جو بیماری کی شدت تھی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس قدر آپ کے اوپر مرض کا حملہ ہوا کہ آپ پر غشی طاری ہوئی۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام کا بخار میں مبتلا ہونا اور اتنے بخار کا اتنا بڑھ جانا کہ آپ کے اوپر غشی طاری ہو جائے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان جو بیماری کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لوگوں کو بھی اس تکلیف میں مبتلا فرماتے ہیں۔ محبوب لوگوں کو اس تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں، اور گناہ گاروں کو بیماریوں کی تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ ان کے گناہ بخشے جائیں۔ اور کبھی کوئی جو کافر آدمی یا مشرک ہے اس کے اوپر بطور عذابی بیماری کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت، کہ میں نے آقا علیہ السلام کو نزاع کے عالم میں دیکھا۔ وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، آپ کے پاس پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ تھا،
وہ یدخل یدہ فی القدح، آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے پیالے میں ڈال رہے تھے، ثم یمسح وجہہ بالماء، اور پھر آپ اس پانی کو اپنے چہرے کے اوپر مل رہے تھے، اپنا چہرہ اقدس اس پانی کے ساتھ تر کر رہے تھے، ثم یقول، پھر آپ فرماتے تھے، یعنی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی علی منکرات او قال علی سکرات الموت، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، مالک مولا موت کی سختیاں برداشت کرنے میں میری مدد فرما۔ اب یہ موت کا لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، مالک مولا اس لمحے میری مدد فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں جس دن آقا علیہ السلام کا وصال بکمال ہوا، اور ان حسین لمحات کو کہ جب انہوں نے آخری مرتبہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی، فرماتے ہیں آخر نظرۃ نظرتها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخری نظر جس نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کہتے ہیں کشف الستارۃ یوم الاثنین، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پیر شریف کے دن اپنے حجرہ مبارک کے پردے کو اٹھایا۔ اب اس سائڈ پہ آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہے، دروازہ ہے، پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ اٹھا کے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ، جب آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو دیکھنے لگے ہیں تو ایک خاص قسم کی روشنی مسجد شریف میں پھیلی ہے، تو غلاموں کو محسوس ہو گیا کہ ہمارے محبوب ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اب انہوں نے پیچھے ہٹ کے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ، میں نے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھا، كَأَنَّهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ، گویا کہ وہ قرآن کا ورق تھا، وہ قرآن کا صفحہ تھا، اتنا خوبصورت آقا علیہ السلام کا کھلا ہوا نورانی چہرہ تھا۔ اب اس وقت آقا علیہ السلام کے صحابہ چونکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے اندر ہلچل پیدا ہوئی اور قریب تھا کہ وہ نماز کو چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ میں مستغرق ہو جاتے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا انسبتو، فرمایا اپنی جگہوں پہ ٹھہرے رہو، جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو، وَأَلْقَ السَّجْفَ، اور آقا علیہ السلام نے پردے کو گرا دیا، وَتُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر ذلك اليوم، فرماتے ہیں کہ اسی دن سپہر کو، یعنی دن کے آخری حصے میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ یہ حضرت انس اپنا آخری مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمر مبارک ہے، آخری دن حجرہ مبارکہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھنا، پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کا آپ کی زیارت کی طرف مائل ہو جانا، اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق مصطفیٰ کا مظاہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ عین حالت نماز میں بھی آقا علیہ السلام کے ادب اور آپ کے چہرے کے دیدار کو اہمیت دیتے تھے، اور اسی کیفیت کو اپنی نماز کی معراج سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیری دید کا ترانہ بنی، نماز تو بس تجھے دیکھنے کا ایک بہانہ بنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت ہے، اس میں تو سپہر کا وقت بتلایا گیا ہے، اور باقی جو دوسرے روایات ہیں انہیں سامنے رکھ کے صحیح وقت جو ہے نا آقا علیہ السلام کے وصال کا وہ چاشت کا معلوم ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس راتیں گزارنے کی آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی، جس نے آقا علیہ السلام کو مرض وصال لاحق ہوا اور درد نے شدت اختیار کی، آپ نے باقی ازواج مطہرات سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ کے گھر میں گزاروں، سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ اپنے وصال اقدس تک 12، 13، 14 یا 15 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارکہ میں قیام پذیر رہے، اور پھر یہی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کے لیے آرام گاہ بن گئی، رشک فردوس بن گئی، اور ساری کائنات کی قلب و نگاہ کا قبلہ بن گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ اب فرماتی ہیں کنت مسندۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ٹیک لگائے ہوئی تھی الی صدری، میرے سینے کے ساتھ، او قالت الی حجری، میری گود میں، فدعا بتست لیبول فیہ، آقا علیہ السلام نے
ایک تشت لگن منگوایا، تو جب وہ پیش کیا گیا تو آپ ثم بالا، آپ نے اس میں پیشاب فرمایا، فماتا، فرمایا پھر اس کے کچھ دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ یہ آپ نے حضرت عائشہ نے آخری کیفیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، کیونکہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ میں آپ کے جسم اقدس پہ پھیر رہی تھی، اور وہ جملے دہرا رہی تھی جو آپ بیماری کے اوقات میں دہرایا کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما۔ اے سب لوگوں کے پروردگار اس تکلیف کو دور فرمائے، اے شفا دینے والے شفا دے دے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں جو بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک دست مبارک میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، پھر زبان سے کہا رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اس کے بعد آپ کی روح خف سے عنصری سے پرواز کر کے عالم بالا کو سدھار گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی روح مبارک جسم اقدس سے نکل کر رفیق اعلیٰ کی طرف محو پرواز تھی، میں نے ایسی خوشبو سونگی جو آج تک کبھی بھی میں نے نہیں سونگی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور کئی ہفتوں تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی، اور کئی ہفتے مجھے بھوک نہ لگی، نہ کھانے کی حاجت پیش آئی، اور نہ مجھے وضو کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ مجھے وضو کی ضرورت پیش آئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو اب سرکار کی تدفین کا وقت آ گیا۔ تو تدفین کس دن ہوئی؟ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پیر کے دن ہوا، فما کا ذالک الیوم ولیلۃ الثلاثاء، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پیر اور منگل کی رات اور بدھ کے دن تک، ان 3 دنوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس آپ کے کشان اقدس میں جلوہ افروز رہا، ودفن من اللیل، پھر بدھ کی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کر دی گئی۔ دن کے متعلق تو یہ کنفرم ہے کہ پیر شریف کا دن تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ تو جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے کہ تاریخ کیا تھی، اس کے بارے میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات ہیں۔ ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی، 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، تو مختلف تاریخیں اپنی اپنی تحقیق کے مطابق سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے لکھی ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جو تدفین کا کوئی اتنا وقت دیا گیا کہ 3 دن اور 3 راتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا، اس میں بے شمار معاملات تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سر انجام دینے تھے۔ مطلب مقصد کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی وجہ سے جو اتنا عظیم حادثہ ہوا تھا، اب اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، پھر مسلمانوں کی جو قوت تھی اسے منتشر نہ ہونے دینا، مسلمانوں کے لیے ایک امام کا انتخاب کرنا اور جس کی قیادت میں آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے معاملات طے کیے جائیں اور پھر آگے امت مسلمہ کے نظام کو چلایا جائے، تو یہ سارے معاملات تھے جن میں یہ وقت لگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگوں نے پہنچنا تھا، تو سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جو پہنچ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جنازہ تھا وہ عام روٹین سے ہٹ کے یہ تھا کہ چند صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کے پاس آتے جاتے، زیارت کرتے، درود شریف پڑھتے اور دعائیں مانگتے اور پھر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وصال اقدس کے بعد یہ معاملہ درپیش ہوا کہ آپ کو کس جگہ پہ دفن کیا جائے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی روشنی میں فیصلہ فرمایا۔ وہ حدیث یہ تھی، آپ فرمانے لگے کہ ما قابض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پہ موت دیتے ہیں جس جگہ پہ وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے ادفنوا فی موضع فراشہ، تو جس جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن بھی اسی جگہ پہ کیا جائے۔ تو پھر وہی جگہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کا ہمیشہ کے لیے مسکن بنا، اور اسی جگہ پہ گنبد حضرہ ہے۔ آج جو ساری کائنات انسانی، تمام دنیا کے مسلمانوں کے دل اور ان کی نگاہ کا قبلہ ہے اور مرکز ہے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آسمانوں میں آپ کے روح اقدس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ آج وہ عظیم ہستی تشریف، اس عظیم ہستی کی تشریف آوری ہے جو ساری کائنات کی امام ہے۔ آسمانوں پہ تو استقبال کی تیاریاں ہیں اور کائنات ارضی پہ غم و علم کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا، ہر چیز سنی سنی نظر آ رہی تھی۔ اس کیفیت کی بڑی جامع منظر کشی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لما کان اليوم والذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها کل شیء،
فرماتے ہیں کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کے آنے کی وجہ سے ہر چیز روشن ہو گئی۔ فلما کان اليوم الذی مات فیہ اظلم منها کل شیء، اور جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ سارا مدینہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے مختصر احوال تھے۔ اگرچہ وعدہ خدابندی کے مطابق تو آپ ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن در حقیقت ہر لمحہ آپ اپنی امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، امت کی رہنمائی اور نگرانی بھی فرما رہے ہیں۔ مقیم تو گنبد ہجرہ میں ہیں، لیکن ملاحظہ ساری کائنات کو فرما رہے ہیں۔ جہاں چاہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے تشریف بھی لے جاتے ہیں، اور آپ کے متعلق ہمارا یہی عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی نگاہ رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔